السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صرف ایک وظیفہ آپ پابندی سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال و دولت بھی عطا کریں گے، اس میں برکت بھی ہوگی، اولاد بھی عطا کریں گے، وہ بھی نرینہ اولاد، نیک و صالح اولاد، اور اسی طریقے سے تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں دور فرمائیں گے۔ رزق کی تو برسات ہوگی، آپ کے اوپر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اتنا پاورفل اور اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ ہے استغفار۔ استغفار کا وظیفہ، استغفار کی بہت بڑی طاقت ہے۔ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں میں فرمایا ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا، خوشحال زندگی چاہتے ہو تو استغفار کرو، طاقت چاہتے ہو تو استغفار کرو، قوت چاہتے ہو استغفار کرو، اولاد چاہتے ہو استغفار کرو، مال چاہتے ہو استغفار کرو، بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی بہت بڑے فائدے ذکر کیے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے والے کے لیے خوشخبری سنایا ہے، فرمایا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں بہت سارا استغفار پائے۔ تو جتنا استغفار کرتے جاؤ گے دنیا میں، قیامت کے دن تمہارے لیے آسانی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائیں گے۔ دنیا میں استغفار کرنے کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ استغفار کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ استغفار سے رزق اللہ تبارک و تعالیٰ وافر مقدار میں عطا کرتے ہیں، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ استغفار کرنے سے بند راستے کھل جاتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، غالباً فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بند راستے کھول دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں، اور رزق تو وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تو رزق کی برسات ہوتی ہے استغفار سے۔ یہ رزق کو کھینچ لانے والا وظیفہ ہے، پریشانیاں دور کرنے والا وظیفہ ہے، اور بند راستے کھول دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے بہت سارے کام انسان کے آسان کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو اکثر بندش ہوتی ہے نا، اکثر جو انسان جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ انسان کے اعمال بد کی وجہ سے۔ انسان جب گناہ کرتا جاتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو طرح طرح کی تکالیف میں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، رزق کی تنگی اس کو گھیر لیتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ واپس جو ہے میری طرف رجوع کرے۔ تو جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی تنگی دور فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریاں دور فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں، پھر انسان کی زندگی خوشحال بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا کرتے ہیں استغفار کی برکت سے۔ تو استغفار کی بہت سارے فائدے قرآن و احادیث میں بھرے پڑے ہیں۔ استغفار کیا کریں، روزانہ کی بنا پر ہزاروں کی تعداد میں استغفار پڑھا کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو۔ میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کرتے ہو، تو ہمیں اور آپ کو تو چاہیے کہ ہزاروں مرتبہ استغفار پڑھا کریں۔ استغفار کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، آپ کی تمام پریشانیوں کا حل اس میں موجود ہے۔ صرف اس ایک وظیفے کو آپ پابندی سے کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی شکایت نہیں رہے گی، نہ رزق کے حوالے سے، نہ مال و دولت کے حوالے سے، نہ اولاد کے حوالے سے، نہ کسی اور بیماری کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسائل حل فرمائیں گے، آپ کی زندگی خوشحال بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔